میرے واجب الاحترام معزز محترم سامعین گرامی قدر، اللہ پاک کا احسان کہ اس ذات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ اپنی طاقت کی قوت پہ نہیں کرتا، نہ اپنی وہ فارغ ہونے کی فرصت پہ کرتا ہے۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل کر سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کسی گناہ سے بچ سکتا ہے جب تک اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ جو مسجد کے اندر جمعے کے دن اولین آتا ہے، اولین میں سے آتا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاروبار کو بند کر دیا جائے، فوراً اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آنا چاہیے۔ تو بھائی رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 7-8 روزے گزر گئے ہیں، یہ تیزی سے دن جا رہے ہیں، تیزی سے۔ ہم پہلے سنتے تھے رمضان سے پہلے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اب رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اب جو رمضان کے ایام کی قدر کر لے گا، رمضان کے وقت کی قدر کر لے گا، یہ رمضان اس کے لیے قیمتی بن جائے گا۔ رمضان تو گزر رہا ہے، روزے گزر رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے بھی روزے گزر رہے ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے ان کے بھی روزے گزر رہے ہیں، کیونکہ اس نے گزرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دی ہے قرآن پاک میں، ایام معدودات، بہت تھوڑے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، چند دن ہیں بس۔ انسان سارا سال اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، دن میں بھی کھاتا ہے، رات میں بھی کھاتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جو ان کو استعمال کرتا ہے۔ صرف یہ ایک مہینہ آتا ہے، 30 دن آتے ہیں جس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چند گھنٹے انسان نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے۔ جب انسان یہ چند گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرے گا تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے بچائیں گے۔ یہاں کی پیاس بھی عارضی ہے، یہاں کی بھوک بھی عارضی ہے، یہاں کی مشقت بھی عارضی ہے، اصل پیاس تو آخرت کی ہے۔ جس کی پیاس وہاں پہنچا دی گئی، اصل عقل مند تو وہ ہے، کیونکہ وہاں ایسی پیاس لگے گی جو پانی سے ختم تو ہوگی نہیں۔ وہاں کی پیاس سے بچنے کے لیے، وہاں کی بھوک سے بچنے کے لیے، وہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ دیا ہے۔ جو پانی کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا کہتا مجھ سے پانی برداشت نہیں ہوتا، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس کس طرح برداشت کرے گا؟ اب اس دن کو یاد کرنا جو ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، جو ان ایام کی قدر کرے گا، ان میں اللہ کو راضی کرے گا، وہ ان دنوں میں مزے کرے گا۔ یہ چند گھنٹے کی بھوک ہے، چند گھنٹے کی پیاس ہے، اگر اللہ کے لیے برداشت کر جائیں گے، اللہ کے لیے کڑوا گھوٹ بھر لیں گے تو وہاں مزے کریں گے۔ قیامت کے دن یہ روزہ اللہ کے بارگاہ میں شفا کرے گا، سفارش کرے گا۔ روزہ کیا کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر بھوکا رہا، یہ دن بھر پیاسا رہا، اس نے روزہ رکھا، اس نے میری حفاظت کی، تو آج میری شفاعت قبول کی جائے۔ تو یہ روزہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور روزے کی شفاعت اللہ پاک سفارش کو قبول کریں گے۔ روزہ اور قرآن، یہ خاص فضیلت ہے روزے اور قرآن پاک کی۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن پاک جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے دن میں بھی تلاوت کرتا تھا، میری رات میں بھی تلاوت کرتا تھا، تو میری سفارش کو قبول کیا جائے، تو اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح روزہ ہے،
روزہ کیا کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر بھوکا رہا، اس نے بھوک برداشت کی، یہ دن بھر پیاسا رہا، اس نے پیاس برداشت کی، اس نے میرے لیے پیاس برداشت کی، اس نے روزہ نہیں توڑا، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی مگر اس نے پھر بھی روزہ رکھا، اسے پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی مگر اس نے پھر بھی روزہ رکھا، یہ صبح سے شام تک جون جولائی کا روزہ اس نے رکھا، گرمی میں اس نے روزہ رکھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تو آج میری سفارش قبول کی جائے۔ تو آتا ہے کہ روزے کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اصل تو بھائی آخرت ہے، اگر وہاں جو انسان کامیاب ہو گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے، اور وہاں کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اعمال ہیں، کبھی روزے کا حکم آتا ہے، کبھی نماز کا حکم آتا ہے، کبھی حج کا حکم آتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے بچپن میں ماں کی گود میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ تو ہم سے فرض ادا ہو گیا۔ جو اس کے بعد دوسرا فرض ہے وہ ہے نماز۔ نماز روزانہ پڑھنی پڑتی ہے 5 وقت۔ تیسرا حکم ارکان کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ روزے سال بعد آتے ہیں، یہ نہیں کہ روزانہ کو انسان کو روزے رکھنے پڑیں کہ 6 مہینے روزے ہیں اور 6 مہینے کھانا پینا ہے، یہ بھی ترتیب نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ روزے صرف ہم ہی رکھ رہے ہیں، ہم سے پہلے والی امت تو روزے رکھے ہی نہیں، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے اور ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ جیسے اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے۔ کہ یہ نہیں کہ بس یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ہی روزے مسلط کر دیے، نعوذ باللہ، یہ ہمیں ہی رکھنے پڑ رہے ہیں، کوئی عجیب سی بات ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں جو روزے رکھے انہوں نے بھی بھوک پیاس برداشت کی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اور ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ پاک نتیجہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر کام کا مقصد ہے، پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا، کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو پہنتے ہیں، انسان جو اپنا جسم ڈھانکتا ہے اس سے، اور گھڑی کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ٹائم دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے بھائی روزے کا مقصد۔ انسان دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو انہیں جو لوگ کھانا نہیں کھاتے، جو لوگ 3 دن کھانا نہیں کھاتے، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں غریبوں کا احساس پیدا ہو اور انسان کے اندر تقویٰ آئے، یہ اللہ کے قریب ہوتا جائے، اسی لیے اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں۔ تو ان روزوں کا بھائی اہتمام کرنا۔ 7-8 روزے گزر گئے ہیں، پیچھے 21-22 روزے رہ گئے ہیں، یہ بھی گزرنے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے جس کی عمر 15 سال ہے، عورتوں کے لیے بلوغت کی عمر 12 سال ہے اور مردوں کے لیے 15 سال ہے۔ کوئی ہمارے گھر میں بچہ ہے، اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے، ہم اس کو روزے رکھوائیں؟ اگر وہ روزے نہیں رکھے گا، ہم اس سے نہیں کہیں گے تو ہم سے پوچھو گی قیامت کے دن کہ اسکول جانے پر تو ڈانٹا، ٹیوشن نہ جانے پر تو ڈانٹا، کہ ٹیوشن کیوں نہیں گیا، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، مگر روزہ نہ رکھنے پہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس سے پوچھا نہیں، ہم سے پوچھو گی۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ہم ان کو کھینچ تو نہیں سکتے، نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ایسے اعمال کی ترغیب دیں کہ وہ ایسے اعمال کریں، ہم ان کو روزوں کی ترغیب دیں، ہم ان کو نماز کی ترغیب دیں۔ جب وہ نماز پڑھیں گے، جب وہ روزے رکھیں گے تو وہ خود بخود جہنم سے اللہ پاک ان کو دور کر دیں گے اور اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسے اللہ پاک نے ایک حدیث شریف میں آیا کہ اللہ جل شانہ عہد فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی سے
کہ جو شخص جو تیرا امتی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اب جو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے کسی کام کا، کسی معاہدے کا، کسی ضرورت کا کوئی بڑا بندہ، کوئی ایم پی ذمہ لے لے کہ یہ تیرا میں کام کروں گا، تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار میرا اس فلانے بندے نے، اس وڈیرے نے، اس ایم این اے نے میرا ذمہ لے لیا، اب وہ میرا کام کرے گا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مسجد میں آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے، تو اللہ پاک ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اللہ پاک تو ملکوں کے بادشاہ ہیں، اللہ پاک تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پاک ذمہ لے رہے ہیں کہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے اللہ کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے جنت میں داخل کرے چاہے اسے عذاب دے۔ تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں خاصہ نازل ہوتی ہے اس مہینے میں، اللہ پاک خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جہنم سے قیدیوں کو چھوڑتے ہیں اس رمضان کی برکت سے، ہر رات اللہ پاک جہنم سے قیدی کو نکالتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے حدیث میں ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنا ٹائم مختص کریں کہ افطاری سے پہلے 15 منٹ، افطاری سے پہلے 10 منٹ خود بھی دعا کے لیے بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دعا کے لیے بٹھائیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، مالی ضرورتیں ہیں، اولاد کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، بزنس کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے ہم اللہ سے مانگیں۔ یہ دعا ایسی عبادت ہے، فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز، ایک انسان کے اندر دماغ نہ ہو، مغز نہ ہو، اس کا یہ 7-8 فٹ کا جسم کس کام کا ہے؟ جتنی مرضی اس کے اندر جان ہے مگر اس کے اندر دماغ نہیں ہے، اس کے اندر تو اس کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تو ہم ہر عمل میں پابندی کرتے ہیں، تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جب دعا کی باری آتی ہے تو ہم رسمی دعا مانگتے ہیں۔ ہم رسمی دعا نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اگر بچے کو باہر کو لڑے، کو بڑی عمر کا بندہ کہے، اس کو مارے ڈانٹے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنی امی کو لے کے آتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا یقین اپنی والدہ پہ ہے، حالانکہ اس کی والدہ تو کچھ کر نہیں سکتی، اس کا وہ بڑا ہے، وڈیرا ہے، ایم این اے ہے۔ اگر اس نے کسی بچے کو ڈانٹ دیا، مار دیا، تو بچہ فوراً سے یہ کہتا ہے میں اپنی امی کو لے کے آؤں۔ اس کی امی کیا کر سکتی ہے؟ اس بچے کا یقین اپنی والدہ پہ ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بن جائے، جو ضرورت ہو اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے لے لے۔ ایک ہو ہمارے پاس چیز ہو، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دوں گا، اپنی بیوی کو دوں گا، اپنی ماں کو دوں گا، اسی لیے ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے کس کو دینا ہے؟ نہ اللہ کی بیوی، نہ اللہ کے بچے، نہ اللہ کی والدہ، نہ اللہ کے والد۔ اللہ نے تو کسی کے لیے رکھا، اللہ کے سارے خزانے ہمارے لیے۔ اتنے خزانے اللہ کے ہیں، فرمایا کہ ایک جگہ، ایک میدان میں ساری انسانیت جمع ہو جائے، ہر قوم والے اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، انگلش والے انگلش میں اللہ سے مانگے، اردو والے اردو میں اللہ سے مانگیں، اور پنجابی زبان والے پنجابی میں اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک سب کی فریاد کو، سب کی دعا کو سنتے بھی ہیں، اور جو جو اللہ سے مانگیں اللہ پاک ان کو سب عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈبونے سے جو سوئی کے نکے میں پانی لگتا ہے، سمندر میں تو کمی آ جاتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اتنے بڑے بڑے جو خزانے ہیں یہ اللہ نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اللہ سے مانگیں،
رو رو کے اللہ سے مانگے۔ فرمایا سارے مسئلوں کا حل تہجد کے 2 نفل ہیں، سارے مسئلوں کا حل تہجد کے 2 نفل ہیں، سارے مسئلوں کا حل تہجد کے 2 نفل ہیں۔ تہجد میں دن بھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے میری ضرورت ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے میری ضرورت ہے۔ رات میں اللہ پاک خود آواز لگاتے ہیں، یہ الٹ کام ہوتا ہے۔ رات میں اللہ پاک فرماتے ہیں لے لو، کسی نے کچھ لینا ہے، بیمار ہے کیا اس کی بیماری دور کی جائے۔ یہ تہجد کی جو ایک خاص عبادت ہے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ضعف کی وجہ سے کہ امت کمزور ہے یہ تہجد کی نماز فرض نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے پر تہجد کی نماز یہ فرض تھی۔ تہجد میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی شایان شان پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک آ کر آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مال مانگنے والا کہ اس کو مال دیے جائے، کوئی ہے بیمار اس کی بیماری دور کی جائے، کوئی ہے عزت مانگنے والا اس کو عزت دی جائے، کوئی ہے رزق لینے والا اس کو رزق دیا جائے۔ یہ آوازیں صبح کی اذان تک لگتی ہیں، اللہ پاک خود آوازیں لگاتے ہیں، اور پڑھنے والے بہت کم ہیں، سونے والے زیادہ ہیں۔ اس وقت ہر چیز تھوک پہ ملتی ہے، تھوک پہ ہر چیز ملتی ہے، یعنی خزانے بے بہا اللہ کے کھلے ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں جب ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری کا وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری سے پہلے ہم 2-4 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے اس کے بعد ہم سحری کر لیں۔ سحری کے لیے تو ہم سب اٹھتے ہیں الحمدللہ، سحری بھی کرتے ہیں۔ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ بڑی برکت والا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اللہ کی خاص برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ ہمارا مانگنے والا مزاج بنے، ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں، کھانے کی ضرورت اللہ سے مانگیں، پینے کی ضرورت اللہ سے مانگیں، اولاد کی ضرورت اللہ سے مانگیں، صحت کی ضرورت اللہ سے مانگیں۔ آج مسئلہ کیوں خراب ہوا؟ آج اللہ سے مانگنا چھوڑا۔ آج نظریں کہاں گئی؟ یار وہ مجھے دے گا۔ نظریں کہاں گئی؟ یار اس سے میرے کام بنیں گے، یار وہ میرے کام بنائے گا، یار اس کے پاس مال زیادہ وہ میرے کام بنائے گا۔ کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، کام اللہ بناتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے کام بنتے ہیں۔ ساری انسانیت جمع ہو جائے، ایک انسان کو عزت دینا چاہے، اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو ساری انسانیت مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی، عزت اللہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے عزت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، ایک بندے کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ پاک نے اس کو عزت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت کے فیصلے اللہ کرتے ہیں، کامیابی ناکامی کے فیصلے اللہ کرتے ہیں، امیری غریبی کے فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگیں۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ ضرورت ہے، یہ دے دے۔ بے شک ہم 30 سیکنڈ کی دعا مانگیں، 1 منٹ کی دعا مانگیں، اس میں مانگنا ہو، اس میں رسمی الفاظ نہ ہوں، الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ تو نامناسب بات ہے، یہ تو اللہ کے پاک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی بندہ مانگے، ہم سے مانگ بھی رہا ہو یہ دے دے، ہم سے بھائی تیرا دماغ خراب ہے، آپ مجھ سے مانگ رہے ہو، آپ مجھ سے چیز مانگ رہے ہو، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ 1 منٹ کی دعا مانگے، 30 سیکنڈ کی دعا مانگے، 2 منٹ کی دعا مانگے، اس میں مانگنا ہو۔ ہمیں رسمی الفاظ نے، ہمیں لفظوں نے دھوکے میں ڈال دیا، ہم بس لفظ پڑھتے رہتے ہیں، بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس 2 منٹ کی دعا مانگی، چلو جی دعا ختم۔ دعا ہماری لمبی لمبی دعائیں ہوں، اللہ سے مانگنا ہو۔ پھر حدیث میں ہے کہ دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔
ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آج سے ہم نیت کریں کہ ہم رسمی دعا نہیں مانگیں گے، ہم دعا مانگیں گے، جس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کہتے ہیں کسی سے مانگنا۔ بچہ اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے؟ بچہ کہتا ہے مجھے دے دے، مجھے دے دے، ایسے کہتا ہے؟ نہیں، امی دے دے مجھے، ابو دے دے مجھے۔ کتنی عاجزی سے، اس کے چہرے پہ کتنی عاجزی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پھر ماں کو بھی ترس آتا ہے۔ اللہ تو بھائی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، یہ غلطی ہوئی۔ آج سے ہم یہاں سے نیت کریں کہ ہم دعا کی اپنی یہ پابندی کریں گے، دعا کا مزاج بنائیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی عبادت چھوڑ دو۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنی عبادت، تم عرش کو چھوڑ دو، اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ ہماری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں، وہ رمضان کا قیمتی مہینہ ہے، ان ایام کی ہم قدر کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ بدبخت شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ ہماری بخشش ہو جائے رمضان میں، ہم ایسے اللہ سے مانگیں، روزوں کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا ہے، اللہ پاک مجھے بھی اس پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔